آپ فرماتے ہیں کہ پشاور کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، کسی اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ان کا قیام آ گیا لاہور۔ آج کی رات جو ہے وہ میں شب بسری کروں گا حضور داتا صاحب کے مزار پہ۔ ہائے ہائے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو ہے نا، وہ داتا صاحب کے قدمین میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایک خاص کیفیت کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہ تھا کہ میں صرف سلام عرض کر کے یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ادبن میری باری 3 دن کے بعد آئی کہتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی کتابوں میں، اس کی تحریرات میں حضور داتا صاحب سے اکتساب فیض کا حوالہ نہ ملتا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نامور شخصیت ہمارے اس خطے کی، ویسے تو برِ صغیر پاک و ہند اور دنیا بھر کے اندر جو چشتی سلسلہ، اس کی ایک اور بہت نامور اور معتبر شخصیت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ پاک پتن شریف۔ آپ کا عالم یہ تھا عرفان بھائی کہ جس وقت آپ لاہور زیارت کے لیے آیا کرتے تھے نا، تو بہت پہلے لاہور سے کوسوں پہلے آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آیا کرتے تھے، پیدل چلتے ہوئے آیا کرتے تھے، اور جہاں سے اب نہر کا یہ نظام ہمیں نظر آتا ہے لاہور شہر کے اندر، اس نہر کو جب آپ کراس کرتے تھے، اس پانی کے ذخیرے کو جب آپ کراس کرتے تھے تو آپ گھٹنوں کے بل ہو جایا کرتے۔ آپ کے عقیدت مند مریدین پوچھتے کہ یہ کیا سبب ہے، اور ابھی سفر بہت باقی ہے تو یہ مشقت اس سے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے کہ بھائی جوتا پاؤں میں پہننا تو دور کی بات ہے، یہاں انوار و تجلیات کی بارش اتنی ہو رہی ہے کہ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ کہیں کسی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، اس لیے گھٹنوں کے بل آیا کرتے، اور یہاں جو ہے نا وہ پیر بھی نہیں رکھتے، تجلیات اتنی ہے کہ پیر۔ لیکن معاملہ یہی ہے نا کہ وہ پھر ان لوگوں کو ہی نظر آتی ہے جن کی دل کی آنکھ جو ہے وہ اتنی شفاف ہو چکی ہو کہ حجابات اٹھ چکی ہوں، اور وہ اللہ کی وہ جو باطنی دنیا اس میں اس طرح کی رسائی رکھیں جیسے ہم ظاہر کی دنیا میں رکھتے ہیں۔ آپ اس سلسلے کو آگے ایک لمحے کے لیے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سا معاملہ اور سرشاری مجھے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میری اپنی ایک بڑی والہانہ اعلانیہ غلامی اور عقیدت ہے حضور سیدی فیض عالم کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ان کے ذکر کے بارے میں مختلف احباب کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے خراج عقیدت کے الفاظ دیکھتا ہوں تو میرا دل اشش کر اٹھتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، یعنی حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کے مقام اور منصب اور ان کی روحانیت سے واقف نہ ہو، ان کی خدا رسیدگی سے واقف نہ ہو کہ ان کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، اور اس کے کئی گواہ تھے، میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بزرگوں سے یہ بات سنی جنہوں نے براہ راست علامہ اقبال کو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سنا۔ براہ راست ان گواہوں سے میں نے سنا۔ مولانا عبدالستار نیازی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت علامہ اقبال نے شکوہ لکھا نا، اور دنیا بھر کے جو مسلمان تھے اور بالخصوص برِ صغیر پاک و ہند والے جو لوگ تھے وہ ان کے مخالف ہو گئے، اور آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا جب اپنے جو تھے وہ بھی پرائے تو پرائے تھے، اپنوں نے بھی ان سے ایک ڈسٹنس لینا شروع کر دیا آپ کے دل کے اوپر، کیونکہ آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ یہ شکوے میں جو ہے وہ اپنی ایک عرضی اللہ کی بارگاہ میں رکھی تھی، لیکن ابلاغ اس طرح اس کا نہ ہوا، غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور لوگوں نے ایسے اللہ اور اللہ کے محبوب رسول کا محبت کرنے والا شخص جو تھا اس پر کس طرح کے بہتان اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں، خاصاں دیگر آگے ہو گئی، نہیں مناسب کرنی، بس ویسے ہی معاملہ ہوا شاید۔ اب ہوا کیا کہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں بڑا دل گرفتہ تھا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھے یعنی ہر طرف سے جو ہے نا تعلق توڑنے پر میرے اندر سے ایک آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ 1.25 برس تک میں روز معمول میرا یہ ہوتا کہ میں رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے حضور داتا صاحب کے قدموں میں چلا جاتا، اور پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے اشراق کی نماز پڑھ کے جب روشنی ہو جاتی اس کے بعد میں وہاں سے نکلتا، اور جتنا وقت میرا وہاں گزرتا، کہتے ہیں وہ آہو بقا میں گزرتا، اور میں اپنا دل ٹھنڈا کرتا، اپنی عرضی ان کے سامنے رکھتا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہوئی کہ باہر بھی بارش ہو رہی تھی، ظاہری بارش جو تھی وہ بھی ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ کرم کی کھڑکی کھلی، اور کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے نا وہ حضور سیدی فیض عالم کے نگاہ التفات نے دستک دی، میرے دل کا دروازہ جو کھلا، انقباض کی کیفیت ختم ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب بندے کے قدمین میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے جوابی شکوہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ خود فرماتے ہیں کہ 3.5 مہینے کے اندر، یعنی 100 دنوں سے زائد عرصے کے اندر، انہوں نے علامہ اقبال نے شکوہ لکھا،
لیکن جوابی شکوہ ایک نشست میں لکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں حضور سیدی فیض عالم کی قدمین سے اٹھا اور بارش میں تیز قدموں کے ساتھ اکھڑتے قدموں کے ساتھ دوڑتا جاتا، اور میری خواہش تھی میری زبان پر جیسے کلام وارد ہوتا ہے نا، ایسے جواب شکوہ وارد ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک ہفتے کے لیے وہاں پر معتکف ہوئے اس مسجد میں جو حضور سیدی فیض عالم کے قریب مسجد تھی، اور وہاں اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ پروردگار تیرے اس محبوب بندے کی برکت سے تو نے میرے اس دل کی کیفیت کو ٹھنڈک میں راحت میں بدلا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے علامہ نے حمایت اسلام کے اس جلسے میں اس جوابی شکوہ کو پڑھا تو ساری کنفیوژن جو تھی اس کی گرد بیٹھ گئی، اور وہ سارے لوگ جو کسی ایک شعر کا جواب، ایک شعر کا جواب، اور اللہ نے پھر ایسے لوگوں کے دل جوڑے کہ لوگ دھاڑے مارتے ہوئے علامہ اقبال کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ تک شاید خبر نہ پہنچی ہو، لیکن ہم نے بھی دل میں سوچا تھا کہ شاید آپ کسی اور راستے پہ نکل گئے. گویا اس طرح اللہ نے پھر اس محبوب بندے کی برکت سے داتا صاحب کو یہ عزت عطا فرمائی کہ لوگ ان کے پاس آ کے اپنا اظہار ندامت کرتے اور ان سے معذرت کرتے. تو یہ کیفیات. اور پھر میں آپ کو یقیناً میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین و ناظرین کو اس ایک لگے ہاتھوں ایک بات اور جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتا چلوں. بر صغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمۃ، جو توحید کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے بڑے احتیاط پسند عالم دین ہوئے ہیں، اور بڑے انہوں نے جامع گفتگو جو ہے وہ کر رکھی، اور بہت سارے موضوعات پہ بڑا دلکش سرمایہ جو ہے وہ انہوں نے امت کے لیے چھوڑا. آپ فرماتے ہیں بڑی احتیاط پسند توحید کے معاملے میں. تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے فالوورز کے ہاں بھی، اور ظاہرہ ان کے اپنے مزاج میں بھی، ان کی تحریرات میں بھی ہم تک یہ خوشبو پہنچتی ہے کہ وہ توحید کے حوالے سے بہت، جسے کہتے ہیں نان کمپرومائزنگ ایک پرسنالٹی ہے. یقیناً ایک کلمہ گو کو ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ پشاور کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، کسی اجلاس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں ان کا قیام آ گیا لاہور. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرے محبین تھے، میں نے ان کو کہا کہ آج کی رات جو ہے وہ میں شب بسری کروں گا حضور داتا صاحب کے مزار پہ، اور آپ لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کے کوئی عزیز و اقارب یہاں لاہور میں رہتے تھے. تو میں نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ تم اپنے عزیز و اقارب سے مل لو، میں رات یہاں قیام کروں گا، اور صبح فجر کی نماز پہ تم آ جانا، اور پھر ہم یہاں سے گویا پشاور کے لیے سفر شروع کریں گے. ان کے جو محبین تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ وہ رات گزار کے فجر کے وقت آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو ہے نا، وہ داتا صاحب کے قدمین میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ایک خاص کیفیت کے اندر موجود ہیں. احترام انہوں نے خاموشی اختیار کی. دن بھر گزر گیا، شام کو پھر چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، حتیٰ کہ تیسرے دن آپ اس کیفیت سے باہر آئے. جب باہر آئے تو جو آپ کے مریدین کہہ لیں، آپ کے شاگرد کہہ لیں، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور خیریت تھی؟ آپ بالکل منقطع ہو گئے دنیا سے، اور آپ ایک جذب کی اور کشف کی کیفیت میں چلے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہ تھا کہ میں صرف سلام عرض کر کے یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں نے ایسے عظیم المرتبت ارواحان مقدسہ کا نزول دیکھا، اللہ کی رحمتوں کو اس انداز میں یہاں وارد ہوتے ہوئے دیکھا کہ مجھے ادبن میری باری 3 دن کے بعد آئی. کہتے میں ادبن یعنی جرت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسی عظیم الشان ہستیوں کی موجودگی میں میں ان کے ساتھ جو ہے نا کلام کا شرف پاؤں. تو کہتے ہیں پھر جب میری باری آئی، میں نے سلام عرض کیا تو ان سے رخصت اب طلب کی ہے کہ میں نے آگے سفر پہ جانا ہے. انہوں نے اجازت دی ہے، تو اب یہاں سے سفر کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں. یہاں ایک بات اور میں سامعین و ناظرین کے لیے دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں. جب 1 سپٹمبر 1991 کو ازبکستان آزاد ہوا، 1992 میں مجھے پہلی مرتبہ، یعنی 12 جنوری 1992 کو پہلی مرتبہ مجھے ازبکستان جانے کا اتفاق ہوا. اور میں آپ کو اس خوشی میں کس طرح شریک کروں، میرے پاس الفاظ نہیں. کہ جب میں وہاں پہنچا تو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رشین بیلٹ کی وجہ سے باقی دنیا سے وہ منقطع ہوئے تھے، اور اسلام کے حوالے سے بھی وہاں پر بڑی مسائل بڑے محدود سا ایک وہ تھا، وہاں پہ آسانیاں جو اس انداز میں نہیں تھیں، اور دنیا سے وہ منقطع تھے، حتیٰ کہ اسلام اور اسلام کا جو سرمایہ اور ذخیرہ ہے اس سے بھی ان کو ایک درجے پہ دور رکھا گیا تھا. میں جب وہاں پہنچا تو ظاہر ہے وہ زبان کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے ہم آپس میں اجنبی تھے، لیکن مجھ پر ایسی خوشگوار حیرت منکشف ہوئی کہ اس دوری کے عالم میں بھی 2 شخصیات ایسی تھیں جن کے بارے میں ازبکستان میں کم و بیش ہر پڑھا لکھا یا باخبر آدمی واقف تھا.
ایک علامہ اقبال کا تصور ان کے ذہن میں موجود تھا کہ سب کانٹیننٹ میں ایک بندہ ہوا جس نے اپنے کہے سے اپنے کلام سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو ایک اہمیت عطا کی، خودی کا درس دیا اور انہیں اپنے ایک نصب العین کے لیے جدوجہد پر آمادہ کیا۔ اور دوسرا ان سے بھی کئی گنا بڑھ کے ان کے ہاں حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ملا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ داتا صاحب تک کیسے پہنچے، اتنا بیچ میں بعد ہے، گیپ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں تصوف پر اور صاحبان علم جو ہیں ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی کتابوں میں، اس کی تحریرات میں حضور داتا صاحب سے اکتساب فیض کا حوالہ نہ ملتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اس خطے کے کسی بزرگ کو دیکھ لیں جو پچھلے 1000 سال میں اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے اس خطے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ اپنے اظہار میں، اپنے تجربات میں حضور داتا صاحب کی نسبت و تعلق سے ہمیشہ بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ داتا صاحب کے بارے میں ایک تعارف اور تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر حضور داتا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تصور ہے نا، یہاں بعض ہمارے دوستوں نے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اہلیان لاہور کی ایک والہانہ محبت ہے، یا پاکستان کی یا بر صغیر کے لوگوں کی جو اردو فارسی بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی ان سے محبت ہے۔